جی مل کر درود پڑھیں اور علامہ مظفر عباس صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. جی آئیں. صلوات پڑھ دو مل کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل بہ روح الامین علی قلبک. صلوات باواز بلند. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے. باجماعت ہو کے ایک بلند صلوات سارے مل کے تلاوت کیجئے. سلام. سامعین محترم، محبان خانوادہ عصمت، عاشقان آل اطہار، اذہان عالی بیدار ہیں، سماعت متوجہ ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. مختصر حاضری ہے لیکن اگر مولا نے چاہا تو یہ مختصر جامع ہوگی انشاءاللہ. گنی چنی باتیں، دور کا سفر کرنا ہے، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے، اس لیے کوشش کرنا بات دہرا کے نہ کرنی پڑے. عزتوں کا خالق، عزتوں کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل بہ روح الامین علی قلبک. سارے میری طرف دیکھیں گے تو میں ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے دل پہ اتارا ہے. آپ کی زندگیاں جو بولے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو بات میں کر سکوں گا نا. میری طرف دیکھیے ذرا، مجلس کا ماحول ہوا، پیچھے والوں ذرا میری طرف دیکھ کے بات سنو. اللہ کہتا ہے ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا ہے. پتہ چلا 22 مہینے 22 سال 5 مہینے 22 دن. پھر توجہ، 22 سال 5 مہینے 22 دن بولتے ہوئے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا رہا ہے. تمہاری زندگی ہے یار، آپ جیو سلامت رہو. خاموش قرآن بولتے ہوئے قرآن کے دل پہ اترتا رہا. پتہ چلا میرا نبی وہ ہے جس کے وجود میں ایک ہی وقت میں 2 قرآن اکٹھے ہو گئے ہیں. جو بندہ مجلس میں آیا ہے وہ اس کے لیے بات ہے، جو مجلس کو مجلس سمجھ کے نہیں سننے آیا اس سے بات نہیں ہے میری. پوری توجہ، پوری توجہ. ایک ہی وقت میں میرے نبی میں 2 قرآن اکٹھے ہو گئے. پتہ چلا جس کے وجود میں ایک وقت میں 2 قرآن ہو اسے محمد کہتے ہیں، جو اسے اپنی سواری بنا لے اسے حسین کہتے ہیں. تمہاری زندگیاں جیتے رہو. کوئی مشکل ہے جگانا؟ بڑا اچھا جاگ گئے ہو. کون ہے محمد مصطفیٰ؟ کسے کہتے ہیں حسین؟ 2 باتیں ان پہ سنو، پھر مرشد عباس کو سلام کر کے میں چلا جاؤں گا. میرے نبی کی سب سے چھوٹی فضیلت یہ ہے کہ وہ جسے اللہ کہہ دے بس وہی اللہ ہے. کوئی بندہ جو جملہ سمجھے اور سمجھ کے بولے؟ کوئی بندہ میرے سامنے کہے کہ اللہ ہے، میں اس سے پوچھوں گا تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ اب میں جگہ نہیں سکتا، بات ہے جو آپ تک آ رہی ہے. کوئی کہے کہ اللہ ہے، میں پوچھوں گا تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ وہ کہے گا میرے باپ نے یا میری ماں نے. میرا سوال پھر وہی، اسے کس نے بتایا؟ آپ جاگو گے تو بات ہوگی نا. اسے کس نے بتایا کہ اللہ ہے اور ایک ہے؟ وہ کہے گا اس کے باپ نے، اسے اس کے باپ نے. سوال چلتا رہے گا. جاگ رہے ہو تو میں لفظ کہنے لگا ہوں. اگر آدم کا نام بھی آ جائے، میرا سوال پھر وہی، آدم کو کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟
تمہاری زندگی ہے یار، تمہاری زندگی. آدم کو کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ یہ سوال اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کسی ایسے کا نام نہ آ جائے جس نے اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو. تمہاری زندگی ہے یار، جس نے اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو. دنیا شیعوں کو کافر کہتی ہے، دنیا شیعوں کو مشرک کہتی ہے. یہ شیعہ دنیا سے سوال کر رہا ہے، ہمیں اپنے ٹولے سے ایک نکال کے دکھا دے جس نے اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو. اگر نہ ملے میرے پاس آنا، میں تمہیں 14 دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ پوچھا نہیں، اللہ بتایا ہے. تمہاری زندگی 14 دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ پوچھا نہیں ہے، اللہ بتایا ہے. رسول منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، دیکھنا یار میری طرف، میں بڑا سفر کر کے آؤں آپ تک، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. رسول منبر پہ خطبہ جاری، سرکار نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، آدم کو میں نے بتایا کہ اللہ ہے. پیچھے والا ذرا بولو، میں شان رسالت پہ بات کر رہا ہوں. آدم کو میں نے بتایا کہ اللہ ہے، اس نے مجھ سے سن کے مانا. نوح کو میں نے بتایا اللہ ہے، اس نے مجھ سے سن کے مانا. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو میں نے بتایا اللہ ہے، اس نے مجھ سے سن کے مانا. جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو میں نے بتایا اللہ ہے، انہوں نے مجھ سے سن کے مانا. مجلس میں سے بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہر کسی نے آپ سے سن کے مانا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ میرے نبی کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا مجھے کیسے پتا نہ چلتا، انا من اللہ و کل منی، میں ہی تو اللہ سے ہوں، باقی سارے مجھ سے ہیں. تمہاری زندگی جملہ کہہ دوں سارے پوری توجہ کرو، لفظ کہہ دوں ایک. نبی نے کہا انا من اللہ، اللہ سے میں ہوں، میں اللہ سے ہوں. وَكُلُّ مِنِّي، باقی سارے مجھ سے. کیا مطلب؟ نبی کے پسینے سے کوئی آدم، کوئی نوح، کوئی ابراہیم، کوئی. اب میں آ کے بندہ نہیں جگا سکتا، تمہاری مرضی ہے کس رنگ میں سنتے ہو. میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو حق حلال کی حاضری کر رہا ہوں. میں اللہ سے ہوں. آؤ سارے مجمع میرا ساتھ دیں، میں پیغمبر سے ایک سوال کروں. یا رسول اللہ، آج آپ کہہ رہے ہیں انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں. کل آپ نے کہا تھا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. ہے بندہ کوئی؟ سانگلے والا ابھی تک تم لوگوں نے میری تھکاوٹ نہیں اتاری. لفظ کہہ دوں، اللہ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے قرآن کو جبریل کے ذریعے آپ کے دل پہ اتارا. بھئی یار دیکھنا میری طرف، ہم نے قرآن کو جبریل کے ذریعے آپ کے دل پہ اتارا. بھئی سارے جاگیں گے تو میں لفظ کہوں گا. علامہ سید اسد حیدر ہاشمی اللہ مقامہ نور اللہ مرکتہ، صدیوں پہلے تیرے مذہب کا بہت بڑا عالم دین گزرا ہے. انہوں نے اس آیت پہ ایک جملہ کہا ہے، وہ کلم نور سے پیشانی حور پہ لکھنے والا جملہ ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ لکھتے ہیں زمانے والوں اس آیت کو پڑھو اور سمجھو قرآن کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں. تمہاری زندگی جیو 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 سلامت رہو. قرآن کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو محمد کے دل پہ اترے. قرآن محمد کے دل پہ اترا ہے، حسین محمد کے دل میں اترا ہے. جیتے رہو، سلامتی ہو تمہاری. اگلا فرق جو بندہ سمجھ کے داد دے گا، مظفر ہاشمی اسے سلام کر کے جائے گا. کہا اگلا فرق کس سے بھی بڑا ہے، قرآن جبریل لے کے آیا، حسین کو اللہ خود لے کے آیا ہے. آؤ ذہن بول. نو محرم کا دن تھا، حسین کے خیمے کو، فضائل میں ہوں، حسین کے خیمے کو 9 لاکھ کے لشکر نے گھیر لیا. حسین نے پوچھا کیوں آئے؟ عمر ابن سعد کہتا ہے حسین یا بیعت کر یا جنگ کر.
اب جو جملہ کہنے لگا ہوں اگر جس بندے کی سمجھ میں آ جائے یہاں نہیں رہے گا، وہ عرش سے آگے جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، یا بیعت کر یا جنگ کر۔ حسین نے عمر ابن سعد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا، عمر ابن سعد یاد رکھنا اللہ کا جو مجھ حسین سے وعدہ ہے نا، معاہدہ ہے کہ غازی جنگ نہیں کرے گا، وہ معاہدہ 10 کا ہے، 9 کا نہیں ہے۔ وہ جاگو یار جاگو، وہ معاہدہ 10 کا ہے، 9 کا نہیں ہے۔ عباس 9 کو پابند نہیں ہے۔ آج اگر جنگ کرنی ہے تو پھر یاد رکھنا غازی لڑے گا، تمہاری زندگی ہے یار، پھر غازی لڑے گا، غازی لڑے گا۔ پیچھے والوں تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤ تم بھی، پتہ چلے کہ تم ساتھ ہو۔ اس ذکر میں وہ نہ بولے، چلو ایک بات کہہ دوں، اس ذکر پہ وہ نہ بولے جسے حسین کی ضرورت نہیں۔ یہ ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں، غازی غرق کر دے اگر میں دل سے نہ کہوں یہ لفظ، وہ نہ بولے جسے حسین کی ضرورت نہیں، جسے حسین کی ضرورت نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کھڈا کھود کے بیٹھ جائے نا، چھپ کے بیٹھ جائے، وہ بہتر ہے، نظر نہ آئے ہمیں۔ حسین کو ماننے والا ان دنوں میں نظر نہ آئے ہمیں۔ کہتا ہے کون سا ایسا عباس ہے تیرے پاس؟ تجھے پتا میرے پاس کیسے کیسے پہلوان ہیں؟ میرے پاس ایسے ایسے پہلوان ہیں جو ایک بندہ 10,000 سے لڑتا ہے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے تو ایک عباس پہ اترا رہا ہے، دکھانا ایسا کون سا تیرے پاس عباس ہے جو غازی کے مرید ہو، غازی کے نوکر ہو۔ لفظ ان کے لیے کہنے لگا ہوں۔ حسین نے کہا انا ابو الفضل العباس، عباس کہاں ہے؟ لمحے سے پہلے آواز لبیک یا امام، مولا میں حاضر ہوں، اب جاگنا۔ مولا نے عباس کو دیکھا، دیکھ کے کہا غازی 9 لاکھ کو مجھ سے دور لے جا۔ 9 لاکھ یا سلامتی ہو تمہاری، 9 لاکھ کو مجھ سے دور لے جا۔ اب جو مرید ہو ان کے لیے لفظ پھر کہنے لگا ہوں۔ عباس نے ایک ہاتھ بنایا، 9 لاکھ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ جی زندگی ہے تمہاری۔ ایک ہاتھ سے 9 لاکھ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ لشکر یزید کا ہر سپاہی کہتا تھا عباس کی 5 انگلیاں میرے گریبان میں تھیں۔ جو 2 لفظ ہے، 2 جملے ہیں سنانے۔ پہلا جملہ عباس نے کہا یاد رکھ، جو ایک ہاتھ سے 9 لاکھ کا گریبان پکڑ سکتا ہے وہ 9 لاکھ کے گلے بھی دھوڑ سکتا ہے۔ جی یار، غازی اٹھا کے دور لے گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس نے بڑی بات ہے کہ ایک جملہ سنانا ہے، جو جملہ سن لے گا عرش سے آگے جائے گا۔ عباس کہتا ہے شرم نہیں آتی اسے گھیر کے کھڑے ہو جو حسین زمین پہ تھوڑا چلا ہے، محمد کے جسم پہ زیادہ چلا ہے۔ تمہاری زندگی ہے یار، سلامت رہو، آباد رہو۔ صفین میں علی نے عباس کو بلایا، جسے علی کا منصب پتا ہے نا، لفظ اس کے لیے ہے۔ دیکھو ہر مجلس ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، مجھے پتا ہے میں کن کن کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جو چہرے نہ دیکھتا ہوں وہ خطیب کیسا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ جسے علی کا منصب پتا ہے اس کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں۔ علی عباس کے پاس آئے، آ کے کہا عباس تو میری مدد نہیں کرے گا؟ میرے مولا وہ مجمع دے جن میں یہ لفظ پڑھے جا سکے، وہ دنیا عطا کر کے میں عباس سناؤں۔ میری مدد نہ کرے گا؟ کہا بابا حکم کر، لاکھوں کے لمحوں میں لاکھوں ٹکڑے نہ کروں، مجھے عباس نہ کہنا۔ کہا نہیں عباس، لاکھوں نہیں مارنے، لاکھوں نہیں مارنے، 2 حملے سنو بس، اجازت، لاکھوں نہیں مارنے، فلاں بن فلاں کو مارنا، فلاں بن فلاں کو مارنا ہے۔
फलां बिन फलां को मारना है, फलां बिन फलां को मारना है। अली ने नाम बताए होंगे, 500 होंगे, 1000 होगा, 1500 होगा बंदा, ठीक है ना। कोई लश्कर में कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। अब जो बंदा जाग रहा है उसके लिए लफ्ज कहने लगा। अब्बास सवार हुए, अब्बास ने हमला शुरू किया। जिसका नाम अली ने पहले लिया, गाजी ने उसका सर पहले काटा। तुम्हारी जिंदगियां मैं जगाऊं कैसे? और पीछे वाला थोड़ा बोलो यार। जिसका नाम अली ने पहले लिया, अब्बास ने सर पहले काटा। जिसका उसके बाद, गाजी ने उसके बाद। जिसका उसके बाद, गाजी ने उसके बाद। जिस तरतीब से अली ने नाम लिए, उसी तरतीब से गाजी ने सर काटे। मेरे 11वें इमाम से पूछा गया, मौला इतने बंदे, अब्बास ने तलाश भी किए, सर भी काटे, वापिस भी आ गया, देर कितनी लगी? इमाम मुस्कुरा के कहते हैं, अभी पहला सर हवा में था, आखिरी कट गया था। करबला में सुनोगे अब्बास की जंग? नहीं, आपने गौर नहीं किया। करबला, अब्बास और जंग। उमर इब्ने साद कहता है, मेरे पास ऐसे ऐसे सिपाही हैं जो एक बंदा 10,000 से लड़ता था। एक लाइन था, उसका नाम था मारज बिन सुदैफ तगलबी। 10,000 से तनहा लड़ता था। एक बंदा भी मुकाबल का कम हो तो लड़ता नहीं था। कहता मेरी शान के खिलाफ है। इतना बड़ा पहलवान था, पहाड़ जैसी कामत थी उसकी। लश्कर यजीद में था, शाम का रहने वाला था। शाम के चौकों में बैठ के कहता था, माज़ल्ला अगर मैं खैबर में होता तो मैं देखता अली कैसे मरहब को मारता है, कैसे अंतर को मारता है। ये खुशकिस्मती है कि मैं नहीं था, वरना मैं माज़ल्ला देख लेता अली कितने पानी में है। वो लश्कर यजीद में था। पूरी तवज्जो। अब्बास खैमा हुसैनी से निकले, गाजी के चेहरे पे नकाब था। 18 लाख आंखें एक अब्बास के चेहरे पे। तो जागो यार, जागो खुदा के लिए, जो आज भी अब्बास के लिए नहीं बोल सकता। 18 लाख आंखें एक चेहरा। अल्लाह जाने नकाब के पीछे क्या है। अचानक गाजी ने नकाब पलटा, 9 लाख चीख बुलंद हुई, भागो अली आ गया है। ओहो, भागो अली आ गया है, बचो अली आ गया है। उमर इब्ने साद ने देखा, उसने कहा क्या हुआ, भगदड़ क्यों मच गई, भाग क्यों रहे हो? कहा वो देख अली आ गया है। था मलून, बात बड़ी कर गया वो। कहा फिर क्या हुआ? अली आ गया है। ताज्जुब वाली बात कौन सी है? अली को उसका कोई चाहने वाला बुला ले तब आ जाता है। यहां तो अली के बेटे हैं, यहां तो अली की औलाद है, किसी ने बुलाया होगा, वो नजफ छोड़ के आ गया होगा, तो फिर भागते क्यों हो? तुम 9 लाख हो, घेरो, पकड़ो, मारो। जब कहा ना घेरो पकड़ो, एक बुढ़ा आगे बढ़ा, उसने कहा करीब ना जाना, भागो बचो, अली नहीं अब्बास आ गया। तुम्हारी जिंदगी। अच्छा, मंजर जो किताब का है, जब उमर इब्ने साद ने कहा ना तो पकड़ो, सब ने तलवार यूं निकाल ली। जब सुना कि अब्बास है, हाथ वही के वही रह गए। मैंने लफ्ज किताब में पढ़े हैं। अब्बास का नाम सुन के ऐसे थे, जीनों पे इस तरह बैठे थे जैसे जीनों पे 9 लाख जनाजे पड़े हुए। किसी की कोई आवाज नहीं, हर तरफ खामोशी। उमर इब्ने साद गया मारज बिन सुदैफ के पास, कहा जल्दी कर, उस जवान से हम मुकाबला कर। उसने कहा तुझे पता नहीं मैं 10,000 से कम से लड़ता नहीं, उस अकेले जवान से लड़ना मेरी तौहीन है। कहा ये बता तुझे अली से लड़ने का शौक था ना? अब मैं कैसे जगाऊं यार, तुझे अली से लड़ने का शौक था? कहा अली से था, इससे लड़ने का कोई शौक नहीं। कहा अगर अली से लड़ने का शौक था फिर इसके मुकाबले में जा, अली इसकी कलाइयों में रहता है। तुम्हारी जिंदगी यार। जा
اس کا سر کاٹ کے لا، جس ملک کی کہے گا تجھے بادشاہت دلواؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ بادشاہت کا نام آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، کتاب کے لفظ ہے کانا علی الفرس کالجبل، ایسے بیٹھا تھا جیسے زمین پہ پہاڑ رکھا ہوا ہو۔ اس نے گھوڑا دوڑایا عباس کی طرف، ادھر خیمہ حسینی سے آواز ہوئی، عباس جی مولا، عباس تجھے لڑنے کی اجازت نہیں نا؟ کہا ہاں مولا، لڑنے کی اجازت نہیں۔ مولا نے کہا وہ جو آ رہا ہے تیرے بابا علی کا دشمن ہے، بچ کے نہ جائے، تمہاری زندگی تیرے بابا علی کا دشمن ہے، وہ بچ کے نہ جائے۔ عباس کے چہرے پہ مسکان آئی، کہا مولا اس کے آنے میں دیر ہوگی، میں خود ہی جاتا ہوں۔ اب جاگنا۔ عباس نے اشل کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑا، غازی نے یوں نیزہ ہاتھ میں پکڑا، وہ دور سے عباس کو دیکھ کے کہتا ہے او جوان بھاگ جا، بچ جا، میں 10,000 سے لڑتا ہوں، تو اکیلا ہے، مجھے تیری جوانی پہ ترس آ رہا ہے۔ وہ کہتا جیسے ہی قریب آیا، جو غازی کے ملنگ ہو ان پہ بولنا واجب ہے، جو عباس کو عباس نہیں مانتا وہ خاموش رہے۔ جیسے ہی قریب آیا، عباس نے اس کی ناف پہ نیزہ رکھا، اسے زین سے نیزے پہ اٹھا لیا۔ عباس نے اسے نیزے پہ اٹھا لیا۔ اچھا نیزے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آر پار ہو جانا، لیکن اس کے نیزہ آر پار نہیں ہو رہا، نیزہ اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ پتہ چلا ان کے ہتھیار اپنی جبلت پہ نہیں چلتے، ان کی مشیت پہ چلتے ہیں۔ تمہاری زندگی مشکل بات سمجھنے والوں، جیتے رہو۔ اب منظر کیا ہے؟ اشہل پہ عباس، پوری توجہ، عباس کا یوں بازو بلند، بازو میں نیزہ، نیزے کی نوک پہ مارج۔ اب اس کا چہرہ ہے عباس کی طرف۔ عباس نے یوں آنکھیں اٹھائی، وہاں اٹھا کے جو عباس نے 2 لفظ کہے، 2 جملے کہے، کون سناؤں آپ کو؟ سب کا ارادہ ہے۔ غازی کہتا ہے لیس لی تسالم برسول اللہ انا منہ کالورقۃ من الشجرہ انا غصن متصل بشجرہ وانا طوفۃ من نور جوہرہ۔ جو بندہ ان جملوں کی قیمت دے دے گا مظفر ہاشمی اس کی نسلوں کو سلام کر کے جائے گا۔ عباس کہتے تم مجھے کہتا ہے بھاگ جا، تجھے پتہ نہیں میں محمد سے اس طرح جڑا ہوں، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور جیو سلامت رہو۔ نبی نے کہا تھا علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ یار میں بات کر گیا یار، آپ نے علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن سے جدا نہ ہو سکے اسے علی کہتے ہیں، جو صاحب قرآن سے جدا نہ ہو سکے اسے عباس کہتے ہیں۔ انا منہ کالورقۃ من الشجرہ، اس کی شرح نہیں کر سکتا، صرف ترجمہ، شرح کے لیے وقت ہوتا ہے، وقت ہے نہیں۔ عباس کہتے ہیں میں محمد سے اس طرح نکلا ہوں جیسے درخت سے پتا نکلتا ہے، محمد سے، علی سے نہیں۔ اب پتہ چلا نا، رسول نے کہا تھا میرے سارے بیٹے علی کی صلب سے ہیں، تو جو علی کا بیٹا ہوگا وہ محمد کا بیٹا ہے۔ میں محمد سے اس طرح نکلا ہوں جیسے درخت سے پتا، انا غصن متصل بشجرہ، میں محمد سے جڑی ہوئی متصل شاخ ہوں جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ آخری بات، اسی پہ مجھے دعا دینا، ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا۔ عباس کہتے ہیں میں محمد کے جوہر کے نور کا تحفہ ہوں۔ جاگو جاگو، محمد کے جوہر کے نور کا تحفہ ہوں۔ جو بندہ جاگ رہا ہے میں لفظ اس کے لیے کہنے لگا ہوں، محمد کے پسینے کو نبوت کہتے ہیں، محمد کے جوہر کو عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لو مل کے۔ جیتے رہو، آباد رہو، مالک آپ کا جوش ولا قائم رکھے۔ 2 جملے مصائب کے۔ جب تک زین پہ رہا بی بی کہتی رہی فکر نہ کرو تمہارے پردوں کی ضامن۔ سید سجاد مدینے کی گلی میں اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آج اتنا کیوں رو رہے ہیں؟
کہا آج یاد جو غازی آ گیا ہے۔ کہا مولا جسے یاد کر کے رو رہے ہیں ہمیں بھی بتائیے۔ کہا میں نے منظر بڑے دکھی دیکھے ہیں۔ کہا مولا کیا منظر؟ کہا عباس جنگ لڑے ہوئے تھے، میری پپھی بیبیوں سے کہہ رہی تھی فکر نہ کرو میرا عباس زندہ ہے، میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں۔ اچانک فضا روتی ہوئی آئی، آ کے کہا بی بی دایاں بازو کٹ گیا ہے۔ پپھی کے چہرے کے رنگ بدلے، کہا کوئی نہیں بازو ایک کٹا ہے نا، دوسرا تو سلامت ہے، میں اب بھی تمہاری چادروں کی ضامن ہوں۔ آخری جملہ پھر بی بی روتی ہوئی آئی، آ کے کہا بی بی دوسرا بھی کٹ گیا ہے۔ مولا کہتے ہیں میری پپھی کا رنگ زرد ہو گیا۔ کہا بازو کٹے ہیں عباس تو زندہ ہے نا، میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں۔ پھر فضا منہ پہ ماتم کرتی آئی ہے، آ کے کہا بی بی تیرے بھائی نے زین چھوڑ دی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میری پپھی کھڑی تھی، پپھی زمین پہ گری، جب کھڑی تھی بال کالے تھے، جب زمین پہ آئی ہے بال سفید ہو گئے۔